السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی لازمی کریں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ سورہ کہف کو پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اولاد کے حصول کے لیے آپ نے کس طریقہ سے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنا ہے، جمعہ کے دن سجدے میں جا کر کس طریقے سے دعا مانگنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرض کی ادائیگی، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے اور ہر دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو ٹھیک طرح سمجھ آ سکے، کوئی بات مس نہ ہو۔ سورہ کہف کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ کی نظر پیش کریں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسید بن حفیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سر تپا وہ زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ ناظرین و سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کی روزی میں فراغی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، جن بھوت، شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین و سامعین، اگر کوئی مرد یا عورت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے اور دعا کی قبولیت کے لیے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد
مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر اور خواتین گھر میں ہی اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھیں۔ اس کے بعد جب سورت پڑھ لیں تو سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ جانا ہے اور ہاتھ اٹھا کر درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اولاد کی دعا کرنی ہے۔ دعا کے آخر میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور دعا کے شروع میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ جب تک اولاد نہ ہو آپ اس کو ہر جمعہ اسی طریقے سے ادا کریں، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصہ میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دیں گے۔ رضا الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ آپ جس بھی حاجت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کریں گے جمعہ کے دن، اور سجدہ میں جا کر دعا کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، آپ اسی طریقہ سے سجدہ میں دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور جن کو معلوم تھا امید ہے ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ بھی اسی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں لازمی لکھ دیا کریں کہ اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وظیفہ کرنے کا جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے کیا کریں۔ وظیفہ کے دوران نماز کی پابندی کیا کریں۔ دعا میں درود شریف اور استغفار لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ دعا کو طویل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام دل کی باتیں کھول کر رکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ سورہ کہف کا یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ پاک نے ان کے مسئلے حل کیے ہیں، راستے کھولے ہیں، برکتیں دی ہیں، دشمن سے نجات ملی ہے، قرض کی ادائیگی ہوئی ہے اور رزق میں برکت ہوئی ہے۔ ناظرین و سامعین، سورہ کہف کو پڑھنے کے فوائد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔